آج کل جنگیں میدان جنگ سے زیادہ دماغوں کے اندر اور بیانیوں کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا ایران کو فاتح کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ مسٹر جو کینٹ کا ریزگنیشن، انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران سے فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں تھا اور یہ جنگ صرف اور صرف مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی لابی کے پریشر میں آ کے شروع کی۔ السلام علیکم میرے قیمتی ناظرین، میں ہوں اعجاز حسین اور آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم خبر اور اس کے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بنیادی طور پہ ہم بات کریں گے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بارے میں۔ اس جنگ کا آج 18واں روز ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر پے در پے شدید حملے جاری ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ایران ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان قوتوں کے سامنے کھڑا ہے۔ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ پہلے حملے میں ہی ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد ابھی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس نے کمان سنبھالی ہوئی ہے اور ایران اس جنگ میں ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ ایرانی عوام نے بھی بے پناہ ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ ایران از گوئنگ ٹو بچ اور بلنک۔ میرے قیمتی ناظرین، آج کل جنگیں میدان جنگ سے زیادہ دماغوں کے اندر اور بیانیوں کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر بیانیہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 18 روزہ جنگ کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں اور ایران ابھی تک اسٹیڈ فاسٹ ہے۔ ایران کا جو میزل پروگرام یا جو میزل سائٹس ہیں ابھی بھی فنکشنل ہیں، ان کے جو ڈرونز ہیں ابھی بھی اڑ رہے ہیں اور مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے جو کنسرنز ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا ایران کو فاتح کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے اور یہ سننا چاہتی ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے اوپر حاوی ہے۔ اس سارے بیانیے کی وجہ سے امریکہ کے اندر بہت ہلچل ہے۔ ابھی ریسنٹلی امریکن گورنمنٹ کی طرف سے میڈیا آؤٹلیٹس کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ ایران جنگ کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا لائسنس ریووک ہو جائے گا۔ یہ ویسے تو سٹیٹمنٹ آپ کو بڑی شوگر کوٹڈ لگتی ہے، مگر اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ جنگ کو جس طریقے کے ساتھ عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ایسے ہے کہ جو امریکہ کے انٹرسٹ کو کسی طور پہ سرو نہیں کرتا، کیونکہ عوام سننا چاہتی ہے کہ ایران ابھی تک اسٹیڈ فاسٹ ہے، ریزیلینٹ ہے، کھڑا ہوا ہے اور جو سب سے پہلے بلنک کرے گا وہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے اور لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ آج ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس نے واشنگٹن کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی، وہ تھا مسٹر جو کینٹ کا ریزگنیشن۔ مسٹر جو کینٹ امریکہ کا ایک انتہائی اہم ادارے کے ڈائریکٹر ہیں اور اس ادارے کا نام ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر۔ یہ دنیا بھر میں امریکہ کے خلاف جو ٹیررزم کی تھریٹس ہوتی ہیں ان کو انالائز کرتا ہے اور اس کے خلاف ایک رسپانس تشکیل دیتا ہے۔ اس کے ادارے کے سربراہ کا ریزگنیشن عام حالات میں شاید کوئی اتنی بڑی بات نہ ہوتا، مگر انہوں نے ریزگنیشن کے اندر جو ریزنز لکھیں وہ انتہائی تباہ کن تھیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران سے فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں تھا اور یہ جنگ صرف اور صرف مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی لابی کے پریشر میں آ کے شروع کی۔ دنیا بھر میں کرٹکس یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں شروع کی بلکہ نیتن یاہو نے شروع کی۔ اس سے پہلے جب ہم 12 روزہ جنگ کی پچھلے سال بات کرتے ہیں تو اس دوران میں بھی امریکہ ایران کے ساتھ ڈائلاگس میں تھا، 5 راؤنڈز ہو چکے تھے، چھٹا ہونا تھا۔ اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ راؤنڈز بڑے سکسیسفل تھے اور کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا، مگر اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑتا ہے۔ B-2 بومبرز نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وکٹری سپیچ کے ساتھ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایران کا جو ایٹمی پروگرام تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے ایران کے ساتھ ڈائلاگس کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور اس سے پہلے
اکنامک اسٹیٹ کرافٹ یا اکنامک ٹیررزم ایران کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، جس میں ایران کے اندر ڈالر کی شارٹیج پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایرانی عوام جب پروسیشنز کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، تو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ اگر ایرانی گورنمنٹ نے ان کے اوپر کسی قسم کا کریک ڈاؤن کیا تو وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے خود ایرانین عوام کے اوپر ایک مشکل مسلط کی اور اس کے بعد خود ہی ان کے سیویئر کے طور پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں۔ مگر ایران میں چونکہ پاسداران انقلاب بہت سٹرونگ ہے، انہوں نے ان پروسیشنز کے اوپر اور ان جلوسوں کے اوپر قابو پا لیا۔ اس کے بعد ڈائلاگس ہوتے ہیں، اور جب ڈائلاگس کسی سمت میں جانے لگتے ہیں تو دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ رجیم چینج تو نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے پہلے حلے میں ہی خمینی صاحب کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خمینی صاحب جو ہیں وہ سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں، اور رجیم چینج ایران کے اندر ہوتا ہوا ہمیں ابھی کسی صورت نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے انہوں نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے اوپر جو بات کی تھی کہ عراق وار میں ہم وداؤٹ اینی ریزنز گئے تھے، اور یہی بات جو کینٹ نے بھی کی۔ اس دوران میں کہا گیا تھا جی کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹا بیانیہ تھا جس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ اس جنگ میں چلا گیا تھا۔ اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ تو جب اپنے اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگیں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ جنگیں شروع کرنے کے لیے، اور تھرو آؤٹ ان کا بیانیہ یہی رہا تھا۔ مگر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسرائیلی لابی کے سامنے جھک گئے اور ان کو اس جنگ میں جانا پڑا؟ کیا یہ ایپسٹین فائلز تھیں؟ کیونکہ دنیا بھر میں کرٹکس اس حوالے سے بھی مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ وہ ایپسٹین فائلز کی انکوائری سے بچنے کے لیے اس جنگ میں چلے گئے، تاکہ عوام کا جو فوکس ہے وہ ایپسٹین فائل سے ہٹ کے تو ایران وار کے اوپر چلا جائے۔ اور میرے قیمتی ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں جب گئے تو انہیں صرف 20% عوام کی حمایت حاصل تھی، اور کنگریشنل اپروول بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اور ابھی مسٹر جو کینٹ کا جب ریزگنیشن آتا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، تو یہ ان کے سیاسی کیریئر اور جنگ کے لیے ان کے جو ریزنز تھے ان کو بھی بہت زد پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کی امپلیکیشنز ہیں۔ سب سے بڑی امپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ امریکہ اس سٹیج کے اوپر چاہتا ہے کہ جو اس کے حلیف ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اس جنگ میں۔ ابھی 2-3 روز پہلے امریکی صدر نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے میں ان کی مدد کریں، اور اپنے جہازوں کو اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے اسکارٹ کریں تاکہ ان کو انرجی سپلائی بلا تعطل ملتی رہے۔ یہ ان کی طرف سے دنیا کے ممالک کو کہا گیا، اور اس کا انتہائی لیوک وارم رسپانس ایون کہ ان کے حلیفوں کی طرف سے بھی آیا۔ تو اگر ان کی کریڈیبلٹی کی ابھی یہ حالت ہے تو اس ریزگنیشن کے بعد کیا ہوگی؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جو کینٹ صاحب نے یہ ریزگنیشن دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہو، اور میرے قیمتی ناظرین ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک بندے نے ہمت کرنی ہوتی ہے، ایک اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ جو کہ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں وہ بھی پھر میدان عمل میں آ جاتے ہیں، اور وہ بھی آ کے کہیں گے کہ یہ جو جنگ تھی یہ جسٹ وار نہیں تھی، یہ صرف اور صرف امریکہ کو انڈر پریشر آ کے اسرائیلی لابی کے اس میں دھکیلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور امپلیکیشن ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کو بیانیے کی جنگ میں ایک اپر ہینڈ ملے گا۔ وہ یہ کہ ایران کہے گا کہ جب امریکی گورنمنٹ کے اندر موجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وار جسٹیفائڈ نہیں ہے اور امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں، اور یہ ایران
کے خلاف جنگ صرف اور صرف مسٹر نیتن یاہو کی ایما کے اوپر لانچ کی گئی ہے تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی ایران کو حاصل ہونے لگا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنگ پھر سیاسی ہو جائے گی، کیونکہ جو انٹیلیجنس بیسڈ اسیسمنٹس ہیں وہ سائٹ کے اوپر رہ جائیں گی، اور فوج کیا سوچتی ہے اور فوج کیسے اپنے اہداف حاصل کر سکتی ہے ان سے قطع نظر ہو کے صرف پولیٹیکل اینڈز کے لیے اس وار کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ میرے قیمتی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بلاگ کو سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو مزید امپروو کریں اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر انالیٹیکل ولاگز لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔